یہ شادی صرف 2 سال کے لیے ہوگی۔ تم میرے گھر میں رہو گی، ایک مثالی بہو کا کردار ادا کرو گی۔ میرے خاندان کے سامنے تمہیں ہمیشہ ایک خوش باش اور مطمئن بیوی کا روپ دھارنا ہوگا، لیکن ہمارے درمیان کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوگا۔ تم میرا کام کرو گی، میں تمہیں اس کی قیمت عطا کروں گا، ایک خطیر رقم جو تمہاری والدہ کے علاوہ اور تمہارے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے کافی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تنزیہ تھا۔ اگر تم نے کسی بھی طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی کی یا اسے کسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر۔ السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو دا نیوز چینل وتھ سارا۔ آپ لوگ پلیز چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر کمپلیٹ ناولز اپلوڈ ہوں گے اور ساتھ میں پارٹس میں بھی ہوں گے، اور دوسری چیز لیکن یہ والے ناولز جو ہیں وہ کمپلیٹ میں ہی اپلوڈ ہوں گے اور ان سب کے ریز رکھے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے چینل پہ اپنا اچھا سا رسپانس دکھانا ہے اور سٹوریز کو اچھے طریقے سے انجوائے کرنا ہے۔ سو لیٹس موو۔ رات کے گہرے سائے واصف حسین کے پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کی فلور 2 سیلنگ ونڈو سے جھانک رہے تھے، جہاں اس وقت بھی روشنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ شہر کی نیون لائٹس اس کے قدموں میں بکھری تھیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کامیابیاں اس کے قدموں کو چومتی تھیں۔ واصف اپنے اسٹڈی روم میں گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ مہنگی سے سگار کی لچکدار لکڑی اس کی انگلیوں میں بے چینی سے گھوم رہی تھی۔ اس کی تیز نگاہیں سامنے پڑے کانٹریکٹ پیپرز پر جمی تھیں، جن پر سرخ رنگ کے حروف میں اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل درج تھا۔ تو یہ ہے فائل ڈیل، اس کی آواز گونجی جس میں رتی بھر بھی جذباتیت نہ تھی۔ یہ آواز اتنی بے تاثر تھی کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی غیر اہم دستاویزات کا جائزہ لے رہا ہو۔ سامنے بیٹھا اس کا وکیل مسٹر شاکر، جو اس کے والد کے وقت سے ان کے وفادار تھے، انہوں نے ہچکچاتے بھی سر ہلایا۔ جی واصف صاحب، تمام قانونی پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ آپ کی والدہ کے دباؤ اور کمپنی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ سب سے بہترین حل ہے۔ واصف نے سگار کا گہرا کش لیا۔ بہترین حل؟ اس کے لبوں پر ایک گہری طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے لیے شادی محض ایک بزنس پارٹنرشپ ہے، اور اس کا یہ ڈرامہ میری زندگی میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو سمجھدار ہو، میری شرائط پر پوری اترے، اور جو اس معاہدے کی افادیت کو بخوبی جانتی ہو۔ وہ میرے گھر میں صرف ایک شو پیس ہوگی۔ اس کے لہجے میں غرور اور سرد مہری صاف جھلک رہی تھی۔ مسٹر شاکر گلا صاف کیا تھا۔ ہم نے ایک لڑکی شارٹ لسٹ کی ہے سر، اس کا نام تانیہ شیخ ہے۔ انتہائی معصوم اور نفاست پسند ہے۔ اس کی فیملی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اس کی والدہ بیمار ہیں اور اسے ایک بڑی رقم کی اشد ضرورت ہے۔ واصف پلٹا۔ اس کی سی آنکھیں سرد اور پرسکون تھیں۔ غریب؟ اچھا ہے، ایسے لوگ آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں۔ ڈیل کلائنٹ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے میں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو ملاقات کا انتظام کرو۔ تانیہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی ماں کے ماتھے پر گرم پٹی رکھ رہی تھی۔ ماں کی بے رحم مسکراہٹ نے اس کے دل کو چیر دیا۔ اچھا ہے تانیہ، تم جا کر آرام کرو، سارا دن بھاگ دوڑ میں گزارتی ہو۔ امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو مجھے آرام ملے گا۔ تانیہ کی آواز میں لرزش تھی، جو اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر فوری آپریشن نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ رقم کا بندوبست کسی صورت نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آج صبح ہی اس کی ایک پرانی سہیلی نے اسے ایک عجیب سی پیشکش کے بارے میں بتایا۔ ایک امیر خاندان کو ایک عارضی بہو کی ضرورت ہے تانیہ، لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات ہے، تم ایک بار مل تو لو۔ اس وقت تو تانیہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، لیکن اب اس ماں کی بے چین آنکھوں نے اسے مجبور کر دیا۔ معاہدہ، شادی کا معاہدہ۔ اس کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجے اور اسے خود سے گھن آ رہی تھی، لیکن یہ اس کی ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ صرف ایک بزنس ڈیل ہے، ایک راستہ ہے اپنی ماں کو بچانے کا۔ اگلی شام تانیہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سی قمیص شلوار پہن رکھی تھی،
جو اس کے معصوم چہرے پر مزید سادگی بخش رہی تھی۔ اس کے گرد موجود سبھی لوگ مہنگے لباس میں ملبوس تھے، جو اسے اور بھی احساس کمتری میں مبتلا کر رہے تھے۔ ایک گہری مضبوط آواز نے اسے چونکا دیا، تانیہ شیخ۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سامنے کھڑے شخص پر جم گئیں۔ یہ واصف حسین تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی کشش اور روب تھا۔ مہنگی برانڈڈ سوٹ میں ملبوس، بال سیٹ اور گہری سرد آنکھیں جو براہ راست اس کے اندر جھانک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک رخت بے پرواہ تاثر تھا۔ جی میں ہی ہوں، تانیہ نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ واصف نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرے ساتھ آؤ، اس کے لہجے میں حکم کی آمیزش تھی، جیسے وہ کسی ماتحت سے بات کر رہا ہو۔ تانیہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جو اسے اس شخص کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ایک نجی کمرے میں داخل ہوئے، جہاں پہلے سے مسٹر شاکر بیٹھے تھے۔ واصف نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں تانیہ کے معصوم اور سادہ چہرے پر ٹکیں۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھولی۔ دیکھو تانیہ شیخ، میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی بے رخی تھی جو تانیہ کے خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری فیملی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، مجھے ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو میرے خاندانی دباؤ کو کم کر سکے۔ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک بزنس ڈیل۔ تانیہ نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں، معاہدے کی شرائط سن لو۔ واصف کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ یہ شادی صرف 2 سال کے لیے ہوگی۔ تم میرے گھر میں رہو گی، ایک مثالی بہو کا کردار ادا کرو گی۔ میرے خاندان کے سامنے تمہیں ہمیشہ ایک خوش باش اور مطمئن بیوی کا روپ دھارنا ہوگا، لیکن ہمارے درمیان کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوگا۔ تم میرا کام کرو گی، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ ایک حقیر رقم جو تمہاری والدہ کے علاج اور تمہارے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے کافی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طنزیہ چمک تھی۔ اگر تم نے کسی بھی طرح کے معاہدے کی خلاف ورزی کی یا اسے کسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر بھاگنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے آنکھیں موندیں اور ایک گہری سانس لی۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ واصف نے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت اچھے۔ اس نے مسٹر شاکر کی طرف دیکھا۔ معاہدہ تیار کرو، جتنا جلد ممکن ہو، یہ ڈیل فائنل ہونی چاہیے۔ تانیہ نے سر اٹھایا اور واصف کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ واصف کی نظریں اس کے اندرونی کرب کو محسوس کیے بغیر اس پر سے ہٹ گئیں۔ یہ صرف ایک معاہدہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن تانیہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل معاہدہ تھا، جو اسے ایک اجنبی کے ساتھ ایک بے نام رشتے میں باندھ رہا تھا۔ اگلے چند دن تانیہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ ہر صبح وہ آنکھیں کھولتی اور اس کے ذہن میں واصف کی سرد بے رخی بھری آواز گونجتی۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہے، ایک بزنس ڈیل۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی روح کسی سودے میں بیچ رہی ہے۔ ماں کی بڑھتی ہوئی بیماری اور ڈاکٹروں کی مایوس کن رپورٹس اسے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف واصف نے اپنی معمول کی زندگی میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ اس کے لیے بس ایک اور لین دین تھا جسے جلد از جلد مکمل کرنا تھا۔ اسے تانیہ کی معصومیت بے بسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے مقاصد کو دیکھتا تھا، اپنی والدہ کو خوش کرنا اور کمپنی کے معاملات میں استحکام لانا۔ شادی کی تقریب ایک ہفتے بعد ہی منعقد ہو گئی۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں شہر کی مقتدر شخصیات نے شرکت کی۔ واصف کے لیے محض ایک پبلک اپیئرنس تھی، جہاں اسے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ مسکراتے ہوئے پوز دینا تھا۔ تانیہ ریشمی روسی لباس میں ملبوس خوبصورتی کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ اس کے اندر کا دکھ اس کے معصوم چہرے سے چھلک رہا تھا، جسے صرف وہی پڑھ سکتا تھا جو اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہوتا، لیکن وہاں کوئی ایسا نہ تھا۔ تقریب کے دوران واصف جو اس کے برابر بیٹھا تھا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکراہٹ رکھو اپنے چہرے پر، لوگ دیکھ رہے ہیں، یاد ہے نا ہمارا معاہدہ؟ اس کے لہجے میں زہر گھلا تھا۔ تانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن اس نے بڑی ہی مشکل سے انہیں روکا اور ایک نقلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک کٹ پتلی ہے جو کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ تقریب کے اختتام پر واصف کی والدہ بیگم فوزیہ اور لمبی مضبوط اور روایتی خاتون نے تانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ خوش رہو بیٹی، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ ان کی آواز میں سختی تھی، لیکن ایک روایتی ممتا کا عکس بھی۔
तानिया ने बस सर हिलाया और एक गहरी सांस ली। अगली सुबह तानिया ने अपने आप को एक आलीशान लेकिन अजनबी कमरे में पाया। ये इसका सुहाग का कमरा था, जो इसके लिए किसी बेरू ठंडे कमरे से ज़्यादा नहीं था। वासिफ रात गए ही किसी बिजनेस मीटिंग का बहाना करके गायब हो गया और तानिया को इससे कोई शिकायत नहीं थी। यही तो इनका मुआहदा था। वो बिस्तर से उठी और आईने में अपनी सूरत देखी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे अचानक अपनी माँ और बहन भाइयों की याद सताई, जो उसके बगैर कैसे रह रहे होंगे। उसने एक तवील आह भरी। नीचे नाश्ते की मेज़ पर बेगम फौजिया बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उनके चेहरे पर मामूल की संजीदगी थी। वासिफ भी वहाँ मौजूद था, बगैर किसी तासुर का अखबार पढ़ रहा था। आ गई नई नवेली दुल्हन, बेगम फौजिया ने कदरे तंज़ी अंदाज में कहा। इतनी देर तक सोई रहोगी तो काम कैसे करोगी? तानिया शर्मिंदा हो गई। माफ़ कीजिएगा खाला, मतलब अम्मी, मुझे ज़रा देर हो गई। वासिफ ने एक लम्हे को अखबार से सर उठाया और तानिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी नगावारी थी। बेगम फौजिया की बात सुनो तानिया, तुम्हें इस घर के तौर तरीकों से वाकिफ़ होना पड़ेगा। तानिया ने सर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे पिंजरे में आ गई है जहाँ हर कोई उसे परखने के लिए तैयार बैठा है। दिन भर तानिया ने बेगम फौजिया के इशारों पर घर का जायजा लिया, मुलाजमिन से तारुफ किया और बेशुमार रस्मी बातों का जवाब देती रही। शाम होते होते वो थक कर चूर हो चुकी थी। रात का वक्त था। तानिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसकी आंखों में बेख्वाबी और बेबसी का आलम था। दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई और वासिफ अंदर दाखिल हुआ। वो सियाह ट्रैक सूट में मलबूस था, बालों में हल्की नमी थी, शायद शावर लेकर आया था। उसके चेहरे पर दिन भर की सर्दमेरी के अलावा कुछ और भी था, शायद हल्की थकावट या सोच। वो बगैर कुछ कहे कमरे के बीचों बीच आकर रुक गया। तानिया उसे देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वो कोई हुक्म देगा या कोई सर जुमला कहेगा, लेकिन वासिफ ने कुछ न कहा। उसकी गहरी सी आंखें तानिया के चेहरे पर ठहर गईं, जैसे कुछ तलाश कर रही हों। तानिया को महसूस हुआ कि उसकी सांसें थम सी गई हैं। वो उसकी बेसाख्ता गैर मुतवक्का गुर्बत से घबरा गई। वासिफ की मर्दाना खुशबू उसकी नाक से टकरा रही थी, जो उसे अजीब सा एहसास दिलाने का बाइस बनी। वासिफ ने कदम आगे बढ़ाया। तानिया का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। क्या वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाला था? क्या उसका तकब्बुर उसे किसी और की तरफ ले जा रहा था? वो उसके करीब आया और तानिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। ये क्या कर रही हो? वासिफ की आवाज़ उसके कान में गूंजी। वो तानिया के बहुत करीब था। तानिया ने धीरे से आंखें खोलीं। वासिफ उसके सरहाने झुका हुआ था। उसकी नज़रें तानिया के हाथ पर पड़ी थीं। तानिया ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसने लाइलमी में अपनी मुट्ठी इतनी ज़ोर से भींच रखी थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। वासिफ ने सर्द लहजे में कहा, अपने आप को इतनी अज़ियत देने की ज़रूरत नहीं, ये एक डील है, उसे डील ही रहने दो। उसने धीरे से तानिया की भींची हुई मुट्ठी को अपनी मजबूत उंगलियों से खोला और फिर बगैर किसी तासुर के छोड़ दिया। रात के 2 बज रहे हैं। इस घर में सब सो चुके हैं। तुम्हें सोने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कल सुबह तुम फिर बेगम फौजिया की सवालत का सामना नहीं कर पाओगी। वो मुड़ा और बगैर किसी मज़ीद बात के कमरे से बाहर चला गया। तानिया वहीं साकिन लेटी रही। वासिफ की गुर्बत ने उसे एक अजीब सी कैफियत से दो-चार कर दिया था। वो जानती थी कि शख्स उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन इस लम्हे जब उसने उसकी मुट्ठी खोली थी, तानिया को एक लम्हे के लिए उसके अंदर की छुपी हुई नरमी का एहसास हुआ। ये सिर्फ एक वहम था या उसके अंदर कुछ और भी था जो वो नहीं जानती थी? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहा और वो पूरी रात सो न सकी। पहली रात के बाद वासिफ के रवैये में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। वह भी इस कदर सर्द और बेरुखी से था। तानिया के लिए हर सुबह एक नया इम्तिहान होती। फौजिया बेगम की कड़ी निगरानी, घर के बेशुमार रसूल और वासिफ की मुकम्मल बेइतनाई उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसका दिल चाहता था कि वो भागकर अपनी माँ के पास चली जाए, लेकिन उसका हर आंसू उसकी माँ के इलाज की लागत में बदल जाता। तानिया ने खुद को इस नए माहौल में ढालने की पूरी कोशिश की। वो बेगम फौजिया के तमाम हुक्म मानती, मुलाज़िमिन के साथ भी नरमी से पेश आती और कोशिश करती कि किसी को भनक न लगे कि शादी महज एक मुआहदा है। उसकी मासूमियत और बेलफ्ज़ कुर्बानी ने घर के मुलाज़िमिन के दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर दी। लेकिन वासिफ और उसकी माँ यानी बेगम फौजिया की नज़रों में अब वो भी एक ऐसी चीज़ थी जिसे अपनी जगह पर फिट होना था। एक हफ्ते बाद वासिफ के ख़ानदान की एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। ये एक रस्मी फैमिली डिनर था, जहाँ खानदान के तमाम अहम अफराद को मदऊ किया गया था, ताकि वो नई बहू का जायज़ा ले सकें।
तान्या के लिए किसी हॉलमार्क फिल्म का सीन नहीं था जहाँ वो सबका दिल जीत लेती, बल्कि किसी फिल्मी ट्रायल से कम नहीं था। डिनर टेबल पर हर कोई वासिफ और तानिया को घूर रहा था। बेगम जहानारा, वासिफ की फुप्पो, जो वासिफ से बहुत मोहब्बत करती थी, उन्होंने गहरी नज़र तानिया पर डाली। तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ बताओ बेटी, तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं? तानिया का रंग फक हो गया। वो जानती थी कि वासिफ ने उसके ख़ानदान के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे वालिद रिटायर्ड बिजनेसमैन हैं और अम्मी घर पर ही रहती हैं। बेगम जहानारा ने शक भरी नज़रों से उसे देखा। अच्छा, मैंने कभी तुम्हारे ख़ानदान का नाम हुसैन फैमिली के हल्के में नहीं सुना। वासिफ ने महसूस किया कि सूरत हाल बिगड़ रही है। वो फ़ौरन बीच में बोला। उसकी आवाज़ में वो रोब और इख्तियार था जो किसी को भी चुप करा सकता था। फुप्पो तानिया के वालिद हमेशा पर्दे के पीछे काम करते थे। वो मशहूर नहीं थे, लेकिन उनका अपना एक मकाम था। अब हमें खाना शुरू करना चाहिए, वरना ठंडा हो जाएगा। उसने एक लम्हे को तानिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक इंतबा थी। मैंने तुम्हें बचाया है, अब अपनी अदाकारी जारी रखो। तानिया ने पर सर झुका लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी गैर मरई जाल में फंस चुकी है, जहाँ हर लफ्ज़ और हर हरकत का हिसाब रखा जा रहा है। रात गई जब सब सो चुके थे, तानिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। आज रात भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपनी माँ की फिक्र खाई जा रही थी, और इस फैमिली डिनर ने उसके जख्मों पर मज़ीद नमक छिड़क दिया था। अचानक दरवाज़ा खुला और वासिफ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकावट और गुस्सा दोनों मौजूद थे। तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना नहीं आता तानिया? उसकी आवाज़ तेज़ और गहरी थी। तुम्हें मालूम था कि तुम्हें क्या कहना है? मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया था तुमने। तानिया की आंखों में आंसू भर गए। मुझे मुझे माफ़ कर दें, मैं घबरा गई थी। वासिफ ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब आया। वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी घबराहट मेरी डील खराब कर सकती है। याद रखना, तुम यहाँ किसी जज्बातियत के लिए नहीं हो, सिर्फ एक मुआइदे के लिए। उसने एक लम्हे को तानिया के चेहरे की तरफ देखा। चांद की रोशनी तानिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चमकते आंसू और मासूमियत उसके वजूद से झलक रही थी। वासिफ ने बेसाख्ता अपना हाथ बढ़ाया और उसकी थोड़ी को पकड़ा। उसका लम्ब सर्द था, लेकिन तानिया को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई हो। वासिफ की आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। ये पहला मौका था जब उसने इतनी कुर्बत से वासिफ को देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर सा पड़ना मुश्किल तासुर था। वो इतना करीब था कि तानिया को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। ये लम्हा रोमानवी था, लेकिन इसमें रोमानियत से ज़्यादा एक बेयकीनी और कश्मकश थी। वासिफ ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोल दी। तुम्हारी मासूमियत, कभी कभी तुम मुझे हैरान कर देती हो। उसका लहजा अचानक धीमा हो गया। लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चेहरे के पीछे तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। उसने तानिया की थोड़ी सी हाथ हटाया। ये दिखावे की दुनिया है तानिया, यहाँ हकीकी जज्बात की कोई जगह नहीं। अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो। वो मुड़ा और चंद कदम चला, फिर दरवाजे पर जाकर रुका। और हाँ, कल से तुम्हारा शेड्यूल मज़ीद सख्त होगा। तुम्हें मज़ीद फैमिली फंक्शंस में शिरकत करनी होगी। बेगम फौजिया को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। वो बगैर किसी इंतज़ार के कमरे से बाहर निकल गया। तानिया वहीं बैठी रह गई। उसके दिल की धड़कनें तेज़ थीं। वासिफ की गुर्बत, उसकी थोड़ी पर छूने का लम्हा, और फिर उसका ये सद रवैया और बेपरवाह जुमला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। उसे महसूस हुआ कि इसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई है। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ वासिफ की पुरअसरार शख्सियत, और इन सब के दरमियान उसके अपने मासूम दिल के अनचाहे जज्बात। उसे ये भी एहसास हुआ कि वासिफ के अंदर भी कोई कश्मकश है जो वो ज़ाहिर नहीं होने देता। गुज़िश्ता रात की वासिफ से होने वाली गुफ्तगू ने तानिया के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। वो जानती थी कि वासिफ ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, लेकिन इसके पास और कुछ चारा नहीं था। माँ की ज़िंदगी के सामने अपनी अना को पसे पुश डालना ही पड़ता था। वो रात भर ठीक से सो नहीं सकी। उसके जहन में वासिफ की वो सर्द कंट्रोलिंग आवाज़ गूंजती रही। तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। तुम मेरी गुडविल हो, और तुम्हारी कीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। सुबह वासिफ हस्बे मामूल अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। तानिया ने देखा कि एक मुलाजिम उसके लिए नाश्ता लेकर आया है। वासिफ ने उसे एक नज़र डाला और उस पर एक नज़र डाली और घड़ी देखते हुए लापरवाही से खड़ा हो गया। $3000 की रकम तुम्हारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी है, वासिफ ने अपना कोट पहनते हुए कहा।
ڈاکٹر رحمان سے میں نے خود بات کر لی ہے، وہ خود انجیکشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ تانیہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر شکر گزاری کا احساس ابھرا، لیکن پھر واصف کے اگلے الفاظ نے اسے پھر سے حقیقت کی تلخی یاد دلا دی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بارے میں کسی سے بات کرو، خاص طور پر مسٹر شاکر سے، اور اس کے لیے تمہیں جو کچھ کرنا ہوگا تم کرو گی۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ تمہاری والدہ کی صورتحال صرف تمہارے درمیان ہے۔ تانیہ نے سر ہلا دیا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ اچھا ہے۔ واصف نے سر ہلا کر اپنا بیگ اٹھایا۔ عثمان تمہارے ساتھ ہوگا جب تم باہر جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں بھی جاؤ یا کسی سے بھی ملو۔ یہ ایک حکم تھا، ایک واضح پابندی۔ تانیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے۔ واصف نے اس کی طرف دیکھا۔ تم میری گڈ ول ہو تانیہ، اور میری گڈ ول کو ہمیشہ میری کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اپنی چیزوں کو کیسے سنبھالتا ہوں؟ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مڑا اور بغیر کسی مزید بات کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تانیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ واصف نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، اور تانیہ اب اس کے لیے محض ایک خوبصورت قید تھی۔ اگلے چند دن تانیہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ واصف نے واقعی اپنے حکم پر عمل کیا۔ ہر وقت عثمان، اس کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور اس کے ساتھ رہتا۔ وہ کہیں بھی اکیلی نہیں جا سکی تھی، نہ ہی اپنے خاندان سے رابطہ کر سکتی تھی۔ ملازموں کی موجودگی میں بھی فون پر بات کرنا مشکل تھا۔ بیگم فوزیہ بھی اس پر اپنی نظریں رکھے ہوئے تھیں۔ تانیہ کو گھر کے تمام سماجی فنکشنز میں واصف کے ساتھ شرکت کرنی پڑتی۔ واصف کی جانب سے اسے خاص طور پر ہدایت دی جاتی تھیں کہ کیا پہننا ہے، کیا بات کرنی اور کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ ایک شام ایک بڑی پارٹی میں شرکت کے لیے تانیہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ لیکن خوبصورت لباس منتخب کیا تھا۔ واصف اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ بھی ایک مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے تانیہ پر ایک سرسری نظر ڈالی اور اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں سردی تھی۔ تانیہ نے حیرت سے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ اچھا ہے نا؟ اچھا ہے، لیکن اس پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ واصف نے ایک مہنگا ہینگر اٹھایا جس پر ایک شاندار ڈیزائنر لباس لٹکا ہوا تھا۔ تمہیں یہ پہننا ہوگا، میں نے خود تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ تانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن میں نے یہ کبھی پہنا نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ بھی نہیں کیا وہ اب کرو گی تانیہ۔ واصف نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس برف جیسا تھا۔ یہ پارٹی بہت اہم ہے، میری ساکھ کا سوال ہے اور تمہارا ظاہر میری ساکھ کا حصہ ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ یا تو تم یہ لباس پہنو گی اور میرا کہا مانو گی، یا تمہاری امی کا علاج۔ تانیہ نے جلدی سے سر ہلا دی۔ نہیں، میں پہنوں گی۔ واصف کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھی لڑکی۔ اس نے دھیرے سے تانیہ کے چہرے کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ تانیہ کو لگا جیسے اس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ یاد رکھنا، تم میرے لیے کام کر رہی ہو۔ وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ تانیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اس مہنگے لباس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی پہچان کھو رہی ہے۔ ان سب کے باوجود کبھی کبھی واصف کے رویے میں ایک غیر متوقع نرمی بھی جھلکتی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے اور وہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر آتا، تو کبھی کبھی وہ تانیہ کے کمرے کا رخ کرتا۔ یہ اس کا کمرہ تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس میں صرف ایک مہمان ہے۔ وہ اکثر خاموش رہتا یا پھر اپنے دن بھر کے کام کے بارے میں کچھ بے ربط باتیں کرتا۔ تانیہ شروع میں ڈرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ واصف اندر سے ایک بہت تنہا انسان ہے۔ اس کی سرد مہری اور غرور شاید اس کا دفاعی میکانزم تھا۔ ایک رات واصف کمرے میں داخل ہوا۔ تانیہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا۔ واصف نے بغیر کچھ کہے اپنے سوٹ کی جیکٹ اتاری اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج کا دن بہت لمبا تھا۔ واصف نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلی بار اس طرح بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت سے معاہدے ہوئے، بہت سے ختم ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ کاروبار میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں، صرف نفع اور نقصان۔ تانیہ نے دھیمے سے کہا، لیکن زندگی میں جذبات کی جگہ ہوتی ہے۔ واصف نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کوئی عجیب سا تاثر ابھرا۔ شاید، لیکن مجھے ان سب سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر وہ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ تانیہ نے اپنی کتاب بند کر دی۔ اس نے دیکھا کہ واصف نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اس کا چہرہ تھکاوٹ سے زرد پڑا تھا۔ بے ساختہ تانیہ بستر سے اٹھی اور دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور واصف کے ماتھے پر پھیلی ہوئی لکیروں پر دھیرے سے پھیرا۔
اس کا لمس نرم اور ہمدردانہ تھا۔ واصف نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک غیر متوقع نرمی کی جھلک تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، تانیہ نے دھیمے سے کہا۔ کبھی کبھی تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ واصف نے ایک لمحے کو تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ماتھے پر تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کی اتنی بے لوث محبت محسوس کی تھی۔ اس کے اندر کا سرد دل ایک لمحے کے لیے نرم ہوا۔ یہ سب تمہارا کام نہیں ہے، اس نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں رتی بھر بھی سختی نہیں تھی۔ میرا کام نہیں، لیکن میرا دل یہ کر رہا ہے، تانیہ نے دھیمے سے جواب دیا۔ واصف نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس نرم تھا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ واصف اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے سے سہلا رہا تھا۔ اس کی نظریں تانیہ کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس کی معصومیت میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تم میرے لیے ایک نئی دنیا ہو تانیہ، واصف نے سرگوشی کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے دل کی گہرائی سے کچھ کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈیل کیا رنگ لائے گی، لیکن تم نے مجھے کچھ ایسا دکھایا ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تانیہ وہیں ساکن بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ پر واصف کے بوسے کا احساس باقی تھا۔ یہ ایک لمحہ تھا جو ان کے تعلقات کی پیچیدگی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ اب صرف ایک معاہدے کی بیوی نہیں تھی، اور واصف بھی صرف ایک کنٹرولنگ بزنس مین نہیں تھا۔ ان کے درمیان ایک نادیدہ رشتہ بن رہا تھا، جو محبت تو نہیں تھا، لیکن اس سے کم بھی نہیں تھا۔ واصف کے لمس اور اس کی کہی ہوئی باتوں نے تانیہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا، لیکن واصف کی سرد مہری کے پیچھے چھپی ہوئی تنہائی اور اس کی طرف سے ظاہر کی جانے والی غیر متوقع نرمی نے تانیہ کو اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اگلے چند ہفتے تانیہ کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی طرح تھے۔ واصف کا کنٹرول اس پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ہر عمل پر نظر رکھتا، اس کے لباس سے لے کر اس کی گفتگو تک ہر چیز کا فیصلہ خود کرتا تھا۔ تانیہ کو محسوس ہوتا جیسے وہ اس سنہرے پنجرے میں قید ہے، جہاں اسے تمام آسائش میسر ہے، لیکن آزادی نہیں۔ تاہم ان سب کے باوجود تانیہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے خاموشی سے واصف کے حکم مانے، لیکن اس نے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی، لیکن اس نے واصف کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے کنٹرول سے تنگ آ چکی ہے۔ ان مشکل حالات میں تانیہ کو زینب سے دوستی کا سہارا ملا۔ زینب واصف کی کزن تھی، ایک خوش مزاج اور آزاد خیال لڑکی۔ وہ تانیہ کی معصومیت اور مضبوطی سے متاثر تھی، اور اس نے تانیہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ زینب ہی تھی جس نے تانیہ کو واصف کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ واصف بچپن سے ہی ایک تنہا بچہ تھا۔ اس کے والدین نے اسے صرف کاروبار اور کامیابی کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، یا شاید اس نے انہیں چھپا رکھا تھا۔ زینب نے تانیہ کو بتایا کہ واصف کی سرد مہری اور کنٹرولنگ رویہ دراصل اس کی تنہائی اور خوف کا نتیجہ ہے۔ زینب کی باتوں نے تانیہ کو واصف کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد کی۔ وہ اب بھی اس کے رویے سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ اس کے اندر کی تنہائی کو سمجھنے لگی۔ ایک شام زینب تانیہ کے کمرے میں آئی۔ تانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اداس لگ رہے ہو؟ زینب نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ تانیہ نے ایک لمبی سانس لی۔ میں یہاں بہت اکیلی محسوس کرتی ہوں۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تم بہت مضبوط ہو۔ تانیہ نے زینب کی طرف دیکھا۔ مضبوط؟ میں تو ایک کٹ پتلی ہوں جو واصف کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، تم غلط کہتی ہو، تم نے واصف کو بدل دیا ہے۔ تانیہ نے حیرت سے پوچھا، میں نے اسے بدلا؟ زینب نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ صرف کاروبار اور کنٹرول کی باتیں کرتا تھا، لیکن اب وہ تمہارے بارے میں بھی بات کرتا ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ میں نے اسے پہلے کبھی کسی کی اتنی پرواہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تانیہ نے سوچ میں ڈوب کر زینب کی بات سنی۔ کیا واقعی واصف بدل رہا تھا؟ کیا اس کے کنٹرولنگ رویے کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تھی؟ انہی دنوں واصف کے رویے میں غیر متوقع تبدیلی آئی۔ وہ بھی کنٹرولنگ تھا، لیکن اس کی سرد مہری میں کچھ نرمی آ گئی تھی۔ اس نے تانیہ سے زیادہ بات کرنا شروع کر دیا، اس کی رائے کو اہمیت دینا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اس سے مشورہ بھی مانگتا تھا۔ ایک رات جب تانیہ اور واصف ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے، گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک واصف نے گاڑی کی ایک سائڈ پر روک دی۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ واصف نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔
तानिया का दिल धड़कने लगा। क्या वासिफ उसे बताने वाला था कि वो उससे मोहब्बत करता है? क्या वो इससे मुआहदे को ख़त्म करने वाला था? वासिफ ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मैंने तुम्हें कंट्रोल किया, तुम्हें कैद रखा और तुम्हें सिर्फ एक मुआहदे की बीवी समझा। तानिया ने खामोशी से उसकी बात सुनी। लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है, वासिफ ने कहा। तुमने मुझे दिखाया कि ज़िंदगी में जज्बात भी अहम होते हैं। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी क्या होती है। तानिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वासिफ ने कहा। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया उसे माफ़ करना आसान नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो, एक मौका इस मुआहदे को ख़त्म करने का और एक नया रिश्ता शुरू करने का। तानिया ने वासिफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। क्या क्या तुम्हारा मतलब है? वासिफ ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तानिया। मैं जानता हूँ कि सब बहुत अचानक है, लेकिन ये सच है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी बनो, सिर्फ मुआहदे के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत और एहतराम के साथ। तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि वासिफ के साथ इसका मुस्तकबिल आसान नहीं होगा, लेकिन वो उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार थी। वासिफ ने इसके आंसू पहुंचे और उसे अपने बाजों में भर लिया। हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे तानिया, एक ऐसी ज़िंदगी जहां मोहब्बत और एहतराम सबसे अहम होंगे। तानिया ने वासिफ के कंधों पर सर रख दिया। उसे महसूस हुआ जैसे इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल ख़त्म हो गई हो और अब वो एक नई शुरुआत करने वाली है। वासिफ के इतराफ़ और इसके बाद की नरमी ने तानिया को एक गहरा सुकून बख्शा था। वो अब भी मोहताज थी, लेकिन वासिफ की आंखों में वो खलूस देख सकती थी जो पहले कभी नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो वासिफ को एक मौका देगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देगी। इनके दरमियान अब एक गैर मामूली गुर्बत पैदा हो चुकी थी। वासिफ अब भी अपने काम में मसरूफ़ रहता था, लेकिन उसने तानिया के लिए वक्त निकालना शुरू कर दिया। वो उसके साथ बैठे, उसकी बातें सुनते और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के मामलात भी उससे बांटने लगे। तानिया को महसूस हुआ वासिफ की सर्द मेहंदी के पीछे गहरी तन्हाई का समुंदर था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस समुंदर की गहराइयों में उतर रही थी। वासिफ की मोहब्बत का एतराफ़ महज आगाज़ था। अब उन्हें एक दूसरे को समझने, मासी की तलखियों को भुलाने और एक हकीकी रिश्ते की बुनियाद रखने का मुश्किल सफ़र तय करना था। वासिफ जो कभी जज्बात को अहमियत नहीं देता था, अब तानिया की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। वो उसे मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता, उसके लिए तोहफे लाता और सबसे अहम बात, उससे बातें करता। लेकिन वासिफ की कंट्रोलिंग फितरत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो भी तानिया की हर बात को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदाज में नरमी आ गई थी। तानिया को ये सब समझना पड़ा कि वासिफ को अपने अंदर बदलने में वक्त लगेगा। एक शाम वासिफ तानिया को एक महंगे रेस्टोरेंट लेके गया। तानिया ने अपनी पसंद से एक सादा सी डिश ऑर्डर की। वासिफ ने मेन्यू देखा और फिर बेटे से कहा, इसके लिए सब्जी पास्ता ले आओ और इसका जायका बेहतर होगा। तानिया ने वासिफ की तरफ हैरत से देखा, लेकिन मुझे वो पहली वाली डिश पसंद थी। वासिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे तजुर्बे पर भरोसा करो तानिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। उसके लहजे में वो जहर नहीं था, बल्कि एक नरमी थी। तानिया ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की। उसे महसूस हुआ कि वो अभी तक उसे मुकम्मल आज़ादी नहीं दे रहा। वासिफ, मैं समझती हूँ कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे अपनी पसंद का इंतखाब करने दें। वासिफ ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कुराहट धुंधला गई। उसे महसूस हुआ कि वो गलती कर रहा है। तुम ठीक कहती हो। उसने वेटर को इशारा किया, वही डिश ले आओ जो मिसेस वासिफ ने पहले ऑर्डर की थी। तानिया को हैरत हुई। वासिफ पहली बार उसकी बात मान रहा था। उसे महसूस हुआ कि तब्दीली मुमकिन है। उसने वासिफ की तरफ देखकर एक धीमी सी मुस्कुराहट दी। वासिफ के लिए सब आसान नहीं था। उसने सारी उम्र अपने जज्बात को दबाया था और अमलियत पसंदी पर जोर दिया। अब मोहब्बत के इस नए एहसास ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। उसे ये भी तस्लीम करना पड़ा था कि उसने तानिया के साथ बुरा सलूक किया था। वो रातों को देर तक जागता और तानिया के बारे में सोचता। उसे एहसास होता कि उसने किस कदर मासूम और पाकीज़ा दिल को दुख पहुंचाया है। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसने फैसला किया था कि वो बदल जाएगा, लेकिन सालों पुरानी आदत को बदलना आसान नहीं था। एक रात वासिफ अपने स्टडी रूम में बैठा था, मामूल के मुताबिक मसरूफ़ था। उसने अपनी आंखें बंद की और तानिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे याद आया जब उसने तानिया पर पहला हुक्म चलाया था, जब उसने उसे डराया और जब उसने उससे एक गुडविल कहा था। उसके दिल में पछतावे की लहर दौड़ गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और तानिया अंदर दाखिल हुई। वो उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। वासिफ ने आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में अब एक गहराई थी। अभी तक काम कर रहे हैं आप? तानिया ने धीमे से पूछा। तुम आ गई? वासिफ ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तानिया का चेहरा सुर्ख हो गया।
اس نے چائے کا کپ واصف کی میز پر رکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ واصف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے تانیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اسے ایک لمحے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ تانیہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں سب کیسے دوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے واصف کا ہاتھ تھاما۔ آپ کی کوشش ہی کافی ہے۔ واصف نے اسے اپنے قریب کیا۔ مجھے ایک بات کا ڈر ہے۔ کیا؟ میں نے محبت کبھی کی نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں کبھی ویسا پیار نہ دے سکوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، واصف نے اعتراف کیا۔ تانیہ نے اپنا سر واصف کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے مجھے محبت سکھائی اور یہی کافی ہے۔ اس لمحے واصف کو محسوس ہوا اس نے زندگی میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تانیہ کا اعتماد اور اس کی محبت، یہ رشتہ اب صرف ایک عقد بے نام نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط رشتے کی بنیاد بن رہا تھا جہاں محبت اور اعتماد پروان چڑھ رہے ہیں۔ واصف کے اعتراف اور اس کے بعد کی نرمی نے تانیہ کے دل کو سکون بخشا تھا، لیکن ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مسٹر شاکر کی شکوک و شبہات اور بیگم فوزیہ کا واصف کے بدلتے رویے پہ حیران ہونا، یہ سب نئے چیلنجز تھے جن کا انہیں سامنا کرنا تھا۔ واصف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو دنیا کے سامنے تسلیم کرائے گا، خواہ اسے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ایک دن واصف نے اپنے خاندان کے تمام اہم افراد کو اکٹھا کیا، جن میں بیگم فوزیہ، مسٹر شاکر اور زینب بھی شامل تھے۔ تانیہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ واصف کیا کرنے والا ہے۔ میں نے آپ سب کو آج یہاں ایک اہم بات بتانے کے لیے بلایا ہے، واصف نے اپنی گہری آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک پرعزم چمک۔ تانیہ سے میری شادی صرف ایک معاہدے نہیں تھی، بلکہ یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم فوزیہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، جبکہ شاکر کا رنگ فک ہو گیا۔ زینب نے تانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب حیران کن ہے، واصف نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ میں نے یہ شادی اپنے خاندانی دباؤ اور کاروباری استحکام کے لیے کی تھی۔ تانیہ نے اپنی مجبوری میں معاہدہ قبول کیا تاکہ اپنی بیمار ماں کا علاج کروا سکے۔ بیگم فوزیہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو واصف؟ کیا تم اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا رہے ہو؟ امی برائے کرم مجھے بات مکمل کرنے دیں، واصف نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شروع میں یہ صرف ایک معاہدہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا رشتہ بدل گیا۔ میں نے تانیہ میں وہ سب کچھ پایا جو مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھا، خلوص، ایمانداری اور بے لوث محبت۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ تھاما۔ میں تانیہ سے سچی محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہم نے اپنے دل کی بات سنی اور اب ہم یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ مسٹر شاکر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن واصف صاحب، یہ آپ کے والد کی وصیت کے خلاف ہے۔ کمپنی کے شیئرز پر اس کا اثر پڑے گا۔ میں نے تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے لیا ہے مسٹر شاکر، واصف نے کہا۔ میں نے اپنی والدہ کی وصیت کے مطابق کمپنی کو استحکام بخشا ہے اور اب میرا یہ رشتہ کسی بھی طرح سے کمپنی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ میں اپنی شادی کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کرواؤں گا اور یہ کوئی معاہدہ نہیں بلکہ عقیدی محبت ہوگا۔ بیگم فوزیہ نے واصف کی آنکھوں میں دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ چمک نظر آئی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ واصف کی خوشی تانیہ کے ساتھ ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بیٹی کی خوشی پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تم اس سے خوش ہو واصف تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بیگم فوزیہ نے دھیمے سے کہا۔ ان کے لہجے میں سختی کم اور ممتا زیادہ تھی۔ بس تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ ان کے الفاظ نے سب کو حیران کر دیا۔ زینب نے خوشی سے تانیہ کو گلے لگا لیا۔ مسٹر شاکر نے صورتحال کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ واصف کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے تھے۔ واصف اور تانیہ نے باقاعدہ طور پر ایک نئی زندگی کی شادی کی تقریب منعقد کی۔ یہ ایک سادہ تقریب تھی، لیکن محبت اور خلوص سے بھری ہوئی تھی۔ اس بار تانیہ کی ماں اور بہن بھائی بھی اس میں شامل ہوئے، جو تانیہ کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ واصف نے اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشی اور سکون محسوس کیا۔ اس نے تانیہ کی والدہ کا علاج کرایا اور ان کے خاندان کی تمام مشکلات حل کر دیں۔ تانیہ بھی واصف کی محبت اور احترام میں کھو چکی تھی۔ واصف کی کنٹرولنگ فطرت اب محبت بھرے تحفظ میں بدل چکی تھی۔ وہ اب بھی تانیہ کی پرواہ کرتا تھا، لیکن اب اس کے انداز میں اختیار کے بجائے محبت اور نرمی شامل تھی۔ رات کے وقت تانیہ اور واصف اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ چاند کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ واصف نے تانیہ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، تانیہ نے سرگوشی کی۔ یہ سب ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے تانیہ، واصف نے اس کا ہاتھ چوما۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا، تم نے مجھے محبت سکھائی ہے، تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے، واصف نے تانیہ کو اپنے بازو میں بھر لیا۔
ان کا رشتہ صرف ایک عقد پہ نام نہیں بلکہ عقد محبت تھا، ایک ایسا رشتہ جو مجبوری میں شروع ہوا لیکن محبت اور قربانی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل مزید چیلنجز لائے گا، لیکن اب وہ ایک ساتھ تھے اور یہ بات سب سے اہم تھی۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگوں کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔